پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود پی ٹی آئی کے تمام پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والے اراکین اسمبلی میں صاحبزادہ حامد رضا، عامر ڈوگر، زین قریشی، شیخ وقاص اکرام اویس، جمشید دستی، احمد چٹھا، یوسف خان، نسیم علی شاہ، سید شاہ احمد، شاہد خٹک شامل تحریک انصاف کے رہنماؤں نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس میں پناہ لی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز کو پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں سید شاہ احمد بھی شامل ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ رات گئی آپریشن کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں صاحبزادہ حامد رضا، عامر ڈوگر، زین قریشی، شیخ وقاص اکرم، جمشید دستی، احمد چٹھا، یوسف خان، نسیم علی شاہ بھی گرفتار۔ سید شاہ احمد، شاہد خٹک بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور 7 دن کے بعد منظرعام پر آ گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا ہاؤس سے پشاور روانہ ہو گئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک نے ٹویٹ میں الیمین گنڈاپور کی پشاور روانگی کے بارے میں بتایا۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی طرف سے الیمین گنڈاپور سے رابطہ نہ ہونے کا بتایا گیا تھا اور ان کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما آپ کو بتائیں کہ 7 گھنٹے بعد منظرعام پر آ گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما الیمین گنڈاپور کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور 7 گھنٹے کے بعد منظر عام پر آ گئے ہیں۔ وزیراعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق تھانہ سنگجانی میں درج کیا گیا ہے یہ مقدمے میں ضلع انتظامیہ کے ایک افسر کو حبس بیجا میں رکھنے، احتجاج اور منون اور ایکٹ پر دفاع پر عمل درآمد کرانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، دھمکیاں دینے کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں گنڈاپور نے 15 دن کی بھڑک ماری تھی، ایک دن گزر گیا۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ گنڈاپور کو کہو باہر آئے، ابھی تو پہلا دن ہے، 14 دن باقی ہیں۔ سنا ہے کہ انہوں نے لشکر لے کر آنا تھا، سارے پہلے دن ہی چھپ گئے۔ اسمبلی سے باہر نہیں آ رہے، سیاسی ورکر ہو تو دلیری سے گرفتاری دو۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی کے الیمین گنڈاپور سے رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے انہیں چائے کے کپ پر مدعو کیا گیا تھا۔ الیمین گنڈاپور سے رابطے کی کوشش کی گئی لیکن رابطہ نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ کے سیکیورٹی عملے کا بھی سراغ نہیں لگایا جا سکا اور ان کے فون بند جا رہے ہیں۔ آج پاکستان کا یہ حال ہے، ہماری پارٹی کے چیئرمین MNAs گرفتار ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ بلوچستان کی خیبر پختونخوا ہاؤس آمد۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کی الیمین گنڈاپور سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان اسکاٹ کے ہمراہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی رات 11 بجے سے خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود ہیں۔ مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی تحریک انصاف رہنماؤں کی گرفتاری کی مذمت۔ وزراء کے بیانات سے لگ رہا تھا یہ بزدل ہیں، کریک ڈاؤن کریں گے۔ NOC کی خلاف ورزی کا جواز بنایا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جلسے کی خلاف ورزیوں پر پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن، بیرسٹر گوہر سمیت اہم رہنما گرفتار۔ اسلام آباد پولیس نے سنگجانی جلسے میں قانونی خلاف ورزیوں پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو گرفتار کر لیا۔ اس سے قبل اسلام آباد پولیس کی جانب سے ممبر قومی اسمبلی شیر افضل مروت اور پارٹی رہنما شعیب شاہین کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کی گرفتاری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر سے عمل میں لائی گئی۔ پولیس نے پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کو تھانہ کوہسار منتقل کر دیا ہے۔ گرفتاری سے پہلے حکومت سے بات کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ مجھے گرفتار کرنے پر کارکنوں کو پرامن رہنے کی ہدایت دیتا ہوں۔ کہا کہ زین قریشی گرفتاریوں کے معاملے پر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے۔ وہاں ہوا کل کا انہوں نے کامیاب جلسہ دیکھا ہے، کسی صورت ہم نے نہیں۔ میں اپنے سارے ورکر سپورٹر کو کہہ رہا ہوں ہم رول آف لا کے لیے ہیں، قانون کو کبھی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، ہمیشہ اپنے پیسفل رہنا ہے، پرامن رہنا ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت عشائیے کی تقریب ختم، اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ نمبرز پورے ہونے پر حکومت نے آئینی ترمیم کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پی ٹی آئی جلسے میں ہونے والی تقریروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ملکی سیاسی ماحول میں ایسی زبان کبھی استعمال نہیں ہوئی جو ایک جماعت نے اپنائی ہوئی ہے۔ سیاسی جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی وہ انتہائی قابل افسوس ہے۔ وزیراعظم نے تمام اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ اراکین کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے علیحدہ اجلاس یا مشترکہ اجلاس بلانے پر بھی غور ہوا۔ وزیراعظم نے عشائیے کے شرکاء کو معاشی صورتحال کے حوالے سے اقدامات بارے بھی آگاہ کیا۔
ہم آئینی ترامیم کے لیے فضل الرحمان بھی راضی، حکومت نے نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اہم آئینی ترامیم کے معاملے پر اتحادی جماعتوں کو عشائیہ دیا گیا، جس میں ترامیم کو سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کرنے پر اتفاق ہوا۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کی جانب سے اہم آئینی ترامیم کی حمایت اور نمبرز پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے اتحادی جماعتوں کے اراکین کو الگ الگ عشائیہ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے اتحادی جماعتوں اور مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی کو آئینی ترمیم کے حوالے سے اعتماد میں لیا۔ عشائیے میں ترامیم کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے رواں اجلاس میں پیش کرنے پر اتفاق ہوا۔ عشائیے میں حکومتی اتحادی جماعتوں کے علاوہ JUI، MKM اور باپ پارٹی کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ قومی اسمبلی اجلاس کا ایجنڈا جاری، ججز کی تعداد بڑھانے کا بل دوبارہ ایجنڈے میں شامل۔ نوید قمر قومی اسمبلی میں کارروائی اور طریقہ کار کے قواعد میں ترامیم پیش کریں گے۔ ترمیم پیش کرنے کی اجازت طلب کرنے کے لیے 1/4 ارکان اپنی نشستوں پر کھڑے ہوں گے۔ ججز کی تعداد سے متعلق بل پیش کرنے کی اجازت کی تحریک پر کارروائی چند دن پہلے مؤخر کی گئی تھی۔ سہیل سلطان فوجداری قوانین ترمیمی بل اور تحفظ والدین بل پیش کریں گے۔ نزہت صادق پاکستان تحفظ ماحولیات ترمیمی بل پیش کریں گی۔ مختلف توجہ دلاؤ نوٹسز اور قراردادیں بھی ایجنڈے کا حصہ ہیں۔ صدر مملکت کا ایوان صدر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ۔ چیئرمین سینٹ گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی عشائیے میں شریک۔ سینیٹر انوار الحق کاکڑ، صدر IPP عبدالعلیم خان سمیت ملکی اعلیٰ سیاسی قیادت کی شرکت۔ ANP کے صدر سینیٹر ایمل ولی خان، وفاقی وزیر چودھری سالک کی شرکت۔ صدر مملکت کا رواداری اور باہمی احترام کو فروغ دینے، جمہوری ادارے مضبوط بنانے پر زور۔ عوامی فلاح کے لیے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر پرعزم طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ صدر مملکت ملک کو نقصان پہنچانے والی محاذرائی کی سیاست کے خلاف ہیں۔ ایکسٹینشن نہیں لوں گا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا 2 ٹوک اعلان۔ صحافی نے سوال کیا کہ رانا ثناءاللہ کے مطابق اگر تمام جج صاحبان کی مدت ملازمت بڑھا دی جائے تو آپ بھی ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں، جس پر چیف جسٹس نے کہا رانا ثناءاللہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں۔ ایک میٹنگ میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا تمام چیف جسٹسز کو مدت ملازمت بڑھا رہے ہیں تو میں نے کہا کہ باقیوں کی بڑھا دیں، میں قبول نہیں کروں گا۔ اس میٹنگ میں منصور علی شاہ صاحب اور اٹارنی جنرل بھی موجود تھے، لیکن رانا ثناءاللہ نہیں تھے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ کل زندہ رہوں گا یا نہیں۔ ایک سوال پر چیف جسٹس نے کہا کہ 6 ججز کے خط کے معاملے پر سماعت کمیٹی نے مقرر کرنی ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی ناسازی تباہ کی وجہ سے نہیں آ رہی، اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا۔ ایکسائز پنجاب کی جانب سے مفتی قوی کو سفیر مقرر کرنے کی خبر پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ اور نوٹس سامنے آ گیا۔ ڈائریکٹر ایکسائز ریجنز چودھری آصف کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر انفورسمنٹ قمر الحسن سجاد کو ایڈیشنل ڈائریکٹر ریجن C موٹر برانچ دے دیا گیا ہے۔ رانا قمر الحسن ڈپٹی ڈائریکٹر انفورسمنٹ پنجاب ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی مفتی قوی کو ایکسائز ڈپارٹمنٹ کا سفیر مقرر کرنے کی تردید۔ کہا پنجاب حکومت نے ایسی کوئی تقریر نہیں کی ہے اور تقرری کے بارے میں ہم بتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کا نوٹس بھی لے لیا ہے۔